अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल पुले सिरात, एपिसोड 35। गुड्डू की माँ सिद्रा के पास आई थी। वो मुन्नी के लिए गुड्डू का रिश्ता लाई थी। सिद्रा के लिए ये कतई गैर मुतवक्का बात थी। वो हमेशा से उनके अच्छे हमसाए रहे थे और राशिद की मौत से लेकर रशीदा की मौत तक उन्होंने सिद्रा और मुन्नी का बहुत साथ दिया था। गुड्डू पहले जैसा भी था मगर अब वो बहुत बदल गया था। कमाता भी ठीक था और घर की जिम्मेदारियों को भी संभालता था। मगर वो लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, सिद्रा को कुछ खबर न थी। वो 10 साल पहले बहावलपुर से आकर आबाद हुए थे। अच्छे लोग थे, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। शुरू शुरू में राशिद और गुड्डू की लड़ाई झगड़े होते थे तो रशीदा भी उनके साथ जाकर झगड़ती थी। मगर जब से रशीदा की जहनी हालत खराब हुई थी, वो उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखते थे। सिद्रा गुड्डू की माँ की बात सुनकर चौंक गई। ठीक है खाला, मैं मुन्नी और काशिफ से मशवरा करके तुम्हें बताऊंगी, सिद्रा ने जवाब दिया। अरे सिद्रा, तेरी मुन्नी मुझे बड़ी पसंद है, इसीलिए तो आई हूँ। और सुन, मैं चाहती हूँ कि सुल्ताने के आने से पहले पहले मुन्नी की शादी हो जाए तो बेहतर है, गुड्डू की माँ ने कहा। वो कहाँ गया है, सिद्रा ने हैरत से पूछा, जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। ले, तुझे याद ही नहीं? अरे राशिद को कत्ल करके भाग गया था। कोई कहता है मुल्क से बाहर गया है, कोई कहता है शहर से बाहर है। और अगर आकर उसने फिर फड्डा खड़ा कर दिया तो फिर क्या करोगी? मुन्नी की शादी हुई होगी तो फिर क्या कर सकेगा, और गुड्डू इसे खुद ही संभाल लेगा। बड़ा जी वाला है मेरा बच्चा, गुड्डू की माँ ने कहा तो सिद्रा चौंक गई। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि सुल्तान कोई फड्डा खड़ा कर सकता है। वो तो यही समझती थी कि वो पुलिस की हिरासत में है और वो इसी पर मुतमईन थी। वो परेशान हो गई और उसने काशिफ से इसका जिक्र किया। तुम मुन्नी से पूछ लो, अगर हाँ कह दें और लड़की राजी ना हो तो हमारा रिश्ता पसंद करने का क्या फ़ायदा। जिंदगी उसने गुजारनी है, वो गुड्डू को अच्छी तरह जानती है। अगर मान जाती है तो इससे बढ़कर अच्छी बात और क्या होगी, काशिफ ने वाज़े अंदाज में बात की। सिद्रा ने मुन्नी से पूछा तो वो भी चौंक गई। नहीं आपा, गुड्डू के घर का माहौल हमारे घर से बहुत मिलता जुलता है। हर वक्त बड़ों छोटों में लड़ाई झगड़ा, दिन शुरू होते ही चिख चिख बक बक। और गुड्डू का अब्बा, वो तो बहुत सख्त मिजाज है, खाला पर अभी तक हाथ उठाता है। ठीक है, गुड्डू अब अच्छा हो गया है, बहुत बदल गया है, मगर घर के माहौल का बहुत असर होता है। मैं गुड्डू के साथ शादी नहीं करूंगी, मुन्नी ने दो टोक लहजे में कहा। और अगर सुल्ताने ने वापस आकर कोई झगड़ा खड़ा किया तो, सिद्रा ने घबरा कर कहा। ज़किया आपा कहती थी कि वो कैसे झगड़ा कर पाएगा, कौन सा मेरा उसका निकाह हुआ है, कोई सबूत नहीं, और फिर उसने राशिद को कत्ल किया है, हम उस पर मुकदमा कर सकते हैं, मुन्नी ने कहा तो सिद्रा उसकी जानिब हैरत से देखने लगी। मुन्नी, तू बहुत बहादुर हो गई है, बड़े इत्मीनान से बात कर रही है। पहले तो सुल्तान के नाम से ही डर जाती थी और अब तो बड़े इत्मीनान से बात कर रही है। तुझ में बड़ी तब्दीली आ गई है, सिद्रा ने इंतहाई हैरत से कहा। आपा, हमें जिंदगी ने क्या सुख दिया है, उसने हमें बहुत आजमाया है। मुझे तो कोई ऐसा पल याद ही नहीं जिसने हमें खुशी दी हो। हम तो कभी खुलकर हंसे भी नहीं। मजबूरियाँ, परेशानियाँ, दुख, बीमारी, गुर्बत और ज़िल्लत, सारी ज़िंदगी यही कुछ देखा है। ज़िंदगी के ये सब रंग इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं और मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। तू ही कहती थी ना कि औलाद की तरबियत माँ करती है। जिस घर में माँ मजबूत और ताकतवर होगी, औलाद ठीक रहेगी। जहाँ माँ कमज़ोर होती है वहाँ औलाद उसको मजबूर और बेबस बना देती है, जैसे हमारी माँ थी। और गुड्डू की माँ भी कठपुतली है, उसका शौहर उसको जूतियों से मारता है, गालियाँ बकता है, और अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि वो सब कुछ सहूँ जो हमारी माँ ने सहा था। आपा तो गुड्डू की माँ को इनकार कर दे,
میں نے وہاں شادی نہیں کرنی، اگر مناسب رشتہ ملے گا تو کر لوں گی، ورنہ۔ منی کہہ کر خاموش ہو گئی اور سدرا نے مسکرا کر اسے گلے سے لگا لیا۔ کاشف کو ملازمت سے استعفے کے بعد جو فنڈ کی رقم ملی تھی وہ بہت معمولی تھی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر ایک جنرل سٹور کھولا تھا۔ شروع میں 2 ماہ تو سٹور اچھا چلا، مگر اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک یوٹیلیٹی سٹور کھل گیا تو اس کے سٹور پر رش کم ہو گیا۔ زیادہ تر لوگ وہاں جانا شروع ہو گئے۔ اس کی آمدن کم ہونا شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ بالکل ختم ہو گیا۔ جو پیسہ تھا وہ اس نے سٹور میں لگا دیا تھا۔ تنگ آ کر اس نے اونے پونے داموں بیچ دیا۔ نوکری کوئی ملتی نہیں تھی تو محکمے میں کرنے والے 2 نمبر کاموں نے اس کو ہمیشہ کے لیے مشکوک بنا دیا تھا۔ اس نے بار بار لوگوں سے اپنے بارے میں غلط قسم کی باتیں سنی تھیں اور اکثر اس سے بات کرتے ہوئے لوگ معنی خیز انداز میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے جو اسے ماضی یاد دلا دیتی تو وہ پریشان ہو جاتا۔ سب کو اس کا مشکوک ماضی یاد تھا، مگر بے داغ اور محتاط حال کسی کو خبر اس کی نہ تھی۔ یہ دنیا 2 دھاری تلوار کی طرح ہے، اس پر چلنا بہت مشکل ہے۔ یہ انسانوں کو اس کے گناہ بھولنے ہی نہیں دیتی اور گناہ گار انسانوں کی توبہ قبول نہیں کرتی۔ کاشف اکثر دل برداشتہ ہو کر سدرا سے تذکرہ کرتا تو وہ اس کی بہت دل جوئی کرتی، مگر کاروبار میں نقصان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بہت ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے 1-2 چھوٹے موٹے کام کرنے کی کوشش کی، مگر ہر تھوڑے عرصے بعد اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ پاؤں کی لنگڑاہٹ بھی ٹھیک نہیں ہو پائی تھی۔ سدرا نے پرائیویٹ بی ایڈ کر لیا تھا اور ایک گورنمنٹ اسکول میں ملازمت کرنے لگی تھی۔ اس کی تنخواہ اور ٹیوشن سے گھرداری چلتی تھی، مگر کاشف کو ہر وقت بہت پریشانی رہتی تھی۔ جب سے سدرا اس کے گھر میں آئی تھی اس کی ذمہ داریوں اور پریشانیوں کو سامنا ختم ہی نہ ہوتا تھا، مگر وہ اف تک نہ کرتی تھی، کبھی کاشف سے شکوہ نہ کرتی، لیکن کاشف کو خود ہی یہ بات اندر ہی اندر پریشان رکھتی۔ اس نے بجلی سے چلنے والی موٹروں، پنکھوں اور دوسری اشیاء کی مرمت کے کام کی چھوٹی سی دکان شروع کی تھی۔ کام بہت زیادہ تو نہیں تھا، مگر اتنا مل جاتا تھا کہ وہ سدرا کے ساتھ گھر کے اخراجات میں حصہ ڈال لیتا تھا اور یہ بات اس کے لیے باعث سکون ہوتی تھی۔ وہ صبح 9 بجے دکان پر جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ دکان شروع کیے اسے ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ وہ ایک شام جلد گھر لوٹ آیا۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ سدرا اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ کپڑوں پر بھی خون کے دھبے تھے اور کاشف کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ وہ کاشف سے وجہ پوچھ رہی تھی مگر وہ کچھ بتا ہی نہیں رہا تھا، بس اس کی آنکھوں میں انتہائی نمی اور اداسی سی تھی۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز بھرا جاتی اور آنکھیں نم ہو جاتی۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ ساری رات نہ سو سکا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ سدرا بھی اس کے ساتھ جاگتی رہی، اس سے بار بار پوچھتی، مگر اس کے بار بار پوچھنے پر وہ غصے میں آ جاتا اور سدرا کو ڈانٹنے لگتا۔ سدرا خاموش ہو جاتی۔ ساری رات یوں ہی آنکھوں میں کٹی، نہ کاشف سو پایا اور نہ ہی سدرا۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں اور وہ آنکھیں بند کر کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اذان سننے لگا۔ حیا علی الفلاح کی پکار پر وہ سسکنے لگا اور آنسو شدت سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ ہچکیاں بھرنے لگا۔ سدرا اس کے سسکنے کی آواز سن کر چونک اٹھی۔ کاشف، کاشف کیا ہوا ہے؟ آپ کے آنسوؤں میں اتنی شدت اور اتنی تڑپ کس لیے ہے؟ سدرا نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ سدرا، فلاح کا راستہ کتنا کٹھن اور دشوار ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو گمراہی کو چھوڑ کر فلاح کے راستے پر قدم رکھتے ہیں، کاشف سسکتے ہوئے بولا۔ ہاں، یہ پلِ صراط کی طرح ہے، بہت مشکل، صبر آزما اور کٹھن، جس پر بہت حوصلے اور صبر سے چلنا پڑتا ہے۔ ایک غلط قدم سے ہلاکت، گمراہی، پستی اور ضلالت انسان کا مقدر بن سکتی ہے۔ مگر آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ پہلے تو کبھی آپ اتنے دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ سدرا نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ سدرا، انسان گناہ کرنے کے بعد جب اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ مگر دوسرے انسان کیوں نہیں بھولتے؟ وہ بار بار کیوں انسان کو اس کا گناہ اور اس کی غلطیاں یاد دلاتے رہتے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کاشف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
انسانوں کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے اور اللہ کا بہت بڑا۔ وہ توبہ کے بعد انسان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے اور انسان اسے مرتے دم تک دھتکارتے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے معاملات کو خدا کے ساتھ ٹھیک رکھیں۔ اس سے بڑھ کر نہ کوئی قدردان ہے اور نہ ہی کوئی رحمت کرنے والا، کیونکہ اس کو اپنے بنائے ہوئے بندوں سے جو پیار ہو سکتا ہے، بندوں کو ایک دوسرے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ بات کیا ہوئی ہے؟ سدرا نے پوچھا۔ تب کاشف نے اسے ساری بات بتائی کہ اس کے آفس کا ایک پرانا ملازم اس کے پاس بجلی کی چوری کی ہوئی تاریں بیچنے آیا تھا اور اس نے خریدنے سے انکار کر دیا کہ وہ چوری کی تاریں نہیں خریدے گا، اور اسے بھی ایسا کرنے سے منع کیا۔ اس شخص نے اس کو وہ دن یاد دلائے جب وہ خود چوری کرتا تھا۔ کاشف نے اسے بتایا کہ اب وہ توبہ کر چکا ہے اور سب کچھ چھوڑ چکا ہے، تو وہ اس کی ایمانداری کا مذاق اڑانے لگا، اس پر طنز کرنے لگا۔ کاشف سے یہ سب برداشت نہ ہو سکا اور دونوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا اور دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اس نے مکہ کاشف کی ناک پر مارا اور اس سے خون بہہ نکلا۔ وہ بھاگ گیا اور کاشف افسردہ اور دل برداشتہ ہو کر گھر لوٹ آیا۔ وہ ذہنی طور پر اس قدر پریشان تھا کہ اس سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ سدرا بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور اس کی ہمت بندھانے لگی، مگر اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ سدرا، ایک گناہ گار کا توبہ کرنا آسان ہوتا ہے، مگر گناہ گار کا اپنے گناہ کو لوگوں کے ذہنوں سے کھرچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گناہ گار انسان بعد میں کہیں جاتا ہے مگر اس کے جرم کی پرچھائی اس سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کتنا تکلیف دہ اور مشکل ہے، کاشف نے افسردگی سے کہا۔ کاشف، یہی تو آزمائش ہے۔ ایسے حالات میں اپنے دل کو مضبوط رکھنا کتنا کٹھن کام ہے، اور دل کو مضبوط صرف ایک بات سے رکھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے اس کے دل میں پوشیدہ اس کا ایمان، خدا کی ہستی پر اعتماد، اسی ذات پر کامل یقین۔ انسان کا یہی ایمان نور بن کر اس کے مشکل راستے کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے، اس کو چلنے میں مدد دیتا ہے۔ گو کہ قدم اٹھانے اس سے مشکل ہوتے ہیں، چلنا دشوار ہوتا ہے، مگر وہ ایمان کے سہارے چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔ جب اس سے توبہ طلب کی جائے تو پھر مدد بھی اس سے مانگیں، وہ ضرور مدد کرے گا۔ سدرا نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو اس کا دل سدرا کی باتوں سے قدرے مطمئن ہونے لگا۔ کاشف، اٹھیں اور نماز پڑھیں۔ فلاح کا راستہ آپ کا منتظر ہے۔ یہ اللہ کی پکار ہے کہ ہے کوئی فلاح کے راستے پر قدم رکھنے والا، ہے کوئی اس کی طرف آنے والا، اور اس کو چاہنے والے جو اس سے محبت کرتے ہیں اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، مسکرا کر اللہم لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ کاشف، ہمیں بھی مسکرا کر اس کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ سدرا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ کاشف کی طرف بڑھایا۔ کاشف نے نم آنکھوں کو صاف کر کے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور دونوں وضو کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ برین ہیمریج کے بعد مومنہ کومے میں تھی۔ 1 ماہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے کے بعد اسے گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ ہر وقت بیڈ پر ایک زندہ لاش کی طرح لیٹی رہتی تھی۔ اسے تو دادوں کی موت کی بھی خبر نہ ہوئی تھی۔ وہ تو آخری بار انہیں مل بھی نہ سکی تھی، نہ دیکھ سکی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کو کچھ کہے سنے بغیر جدا ہو گئی تھیں۔ مومنہ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ ثروت بوا، خیرن بوا، نظام دین، ثنا اپنے اہل خانہ کو لے کر راتوں رات کہیں غائب ہو گئے تھے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ وہ لوگ کہاں گئی تھیں۔ اتنا بڑا محل جیسا گھر اداس اور ویران ہو گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے برسوں سے وہاں کوئی آباد ہی نہ ہو۔ مومنہ اور ماہا کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا سوائے ذکیہ آپا اور مریم کے۔ مومنہ کی حالت دیکھ کر مریم اور ذکیہ آپا ہر وقت روتی رہتی۔ ذکیہ آپا ہر وقت اس کے سرہانے بیٹھ کر آیات قرآنی ورد کرتی رہتی، دم پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکتی، مگر وہ بے حس و حرکت پڑی رہتی۔ مومنہ کی ایسی حالت دیکھ کر مریم کو شدید دھچکا لگا تھا۔ وہ ذہنی طور پر انتہائی مضطرب و منتشر ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی سوچ منتشر ہو گئی تھی۔ اس کے آئیڈیلز ٹوٹے تھے یا پھر وہ فینٹیسی سے حقیقت کی دنیا میں آئی تھی، اور حقیقی دنیا کتنی تلخ تھی
اور اس تلخی میں کتنا کرب تھا، اس سے برداشت نہ ہو رہا تھا۔ وہ جو مومنہ کی قسمت پر رشک کرتے نہ تھکتی تھی اور کبھی کبھی رشک کرتے ہوئے حسد بھی کرنے لگتی تھی، سوچتی تھی کہ مومنہ جیسی قسمت اس کی کیوں نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر مومنہ بلند اور اچھا نصیب لے کر پیدا ہو سکتی ہے تو وہ بھی تو اس کی ہی بہن ہے، اسے وہ سب کچھ کیوں نہیں ملا جو مومنہ کو ملا ہے؟ خدا مومنہ پر مہربان ہو سکتا ہے تو اس پر کیوں نہیں؟ مومنہ کو بن مانگے اتنا کچھ مل سکتا ہے تو اس کو اس کی دعاؤں کے باوجود بھی کیوں نہیں مل سکتا؟ مومنہ اس کے لیے ایسی آئیڈیل تھی جس کے پاس ہر نعمت، ہر آسائش اور ہر شے تھی جس پر بلا شبہ دوسرے رشک بھی کر سکتے ہیں اور حسد بھی۔ وہ مومنہ کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھتی تھی اور شادی کے بعد وہ حسرت مایوسی اور اضطراب میں بدل گئی تھی، رشک حسد میں بدل گیا تھا، اور اب تو سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ اس کی آئیڈیل مومنہ بے حس و حرکت، بے بس اور مایوسی کے عالم میں ایک زندہ لاش کی مانند پڑی ہوئی تھی، جو صرف سانسیں لے رہی تھی، جو سب کچھ دیکھ رہی تھی مگر کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، بول نہیں سکتی تھی۔ مریم کو اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اب تمہیں مجھ پر یقین آیا کہ میری جنت کتنی آلودہ ہے۔ مومنہ اندر ہی اندر کتنا کچھ سہ رہی تھی مگر اس نے مریم کو ایک بار بھی کچھ نہیں بتایا۔ اسے باتوں باتوں میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، کبھی غصے سے، کبھی نرمی سے اور کبھی پیار و محبت سے۔ مریم، تم بہت خوش قسمت ہو جسے معیز جیسا نیک، پاک باز اور شریف شوہر ملا۔ وہ عورتیں بہت خوش قسمت ہوتی ہیں جنہیں نیک شوہر ملتے ہیں۔ اور اس وقت مریم اس کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی، اس کی باتوں کو قطعی اہمیت نہ دیتی تھی۔ اسے معیز کی نیک نامی اور شرافت زہر لگتی تھی۔ وہ اس کی شرافت کو اس کی کمزوری گردانتی تھی اور اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ مومنہ ایسا کیوں کہتی تھی۔ مومنہ نے اس کو کس کس طرح سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی مگر وہ مومنہ پر یقین ہی نہیں کرتی تھی۔ اسے تو اپنی نامکمل خواہشات کا دکھ اندر ہی اندر اتنا پریشان رکھتا تھا، اتنا تڑپاتا تھا کہ اسے مومنہ کی باتیں محض بہلاوے لگتی تھیں۔ وہ تو مومنہ کے بارے میں اس قدر مشکوک ہو گئی تھی کہ وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ مومنہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی اس کے ہم پلہ ہو جائے، کسی بات میں اس کی ہمسری کرے۔ اور اب اس کو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ مومنہ اسے یہ سب کیوں کہتی تھی، اس کی باتوں کے پیچھے کیا راز تھا، کیا وسوسے اور اندیشے تھے، کتنا دکھ اور درد چھپا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مریم جس شے کو سونا سمجھ کر بےتاب ہو رہی ہے وہی سونا بعد میں اس کے گلے کا پھندا بن جائے۔ اسے مومنہ کی کہی ہوئی سب باتیں ایک ایک کر کے یاد آتی تھیں اور وہ مضطرب ہو کر رونے لگتی تھی۔ مومنہ آپا خاموشی سے دکھ سہتی رہی اور مجھے کبھی بتایا ہی نہیں۔ وہ خود نیک، شریف اور پاک باز عورت تھی، اس لیے مرد کے اندر بھی یہی صفات دیکھنا چاہتی تھیں۔ مریم دنیاوی آسائشوں اور مال و دولت کی باتیں کرتی تھی اور وہ شرافت، نیک نامی اور پاکیزگی کی باتیں کرتی تھی۔ اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہتی تھی، اور اب بھی وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی تو شاید کبھی بھی یقین نہ کرتی۔ اس نے تو دادو کو بھی آئیڈیل بنا رکھا تھا، دادو جیسی اعلیٰ خاندان کی پروقار، عزت و تمکنت والی عورت جس کی ہر ادا، ہر بات، ہر حرکت، ہر عادت میں شاہانہ جھلک نمایاں تھی، جن کے لباس، زیورات، رکھ رکھاؤ ہر شے میں وقار تھا، جن کے خاندان کی عزت و عظمت کا زمانہ گواہ تھا۔ اس نے خود ان کو ثروت بوا کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے اور اپنے خاندانی وقار اور عزت کے لیے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت دادو کتنی عام سی، بے بس عورت بن گئی تھیں۔ ان کے پاس دولت کے انبار تھے، ہر نعمت اور ہر آسائش تھی، مگر وہ ایک نوکرانی کے آگے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ وہ کتنی دکھی، مضطرب اور بے قرار لگ رہی تھی جب انہوں نے آخری بار آنکھیں بند کی تو ان کے چہرے پر ایسی مایوسی، حسرت، کرب اور دکھ کے تاثرات تھے جنہوں نے مریم کے دل میں سمائے ایک بہت بڑے آئیڈیل کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اس نے نہ جانے ان کی ذات کے ساتھ کیا کیا منسوب کر رکھا تھا۔ وہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ وہ ان کی عظمت اور شان و شوکت کو کتنا لازوال سمجھتی تھی اور سب کو اس کی آنکھوں کے سامنے زوال آ گیا تھا۔ دادو کی بے بسی کی حالت میں موت نے اسے اندر سے اتنا جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس نے جس شخص کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا تھا اور اس کی ہر خوبی کی وہ معترف تھی، اس کی خوبصورتی، اس کی ویل گرومڈ پرسنالٹی، اس کے مینرز، اس کی دولت، اسد کی کون سی ایسی بات تھی جس کی وہ معترف نہیں تھی؟ اور اس سے ذرا سی بھی کم خوبیوں کو وہ کسی بھی طرح قبول کرنے کو تیار نہیں تھی اور نہ ہی اپنانے کو۔ اسد اس کا آئیڈیل تھا، ایسا آئیڈیل جس کا کوئی ثانی نہیں تھا، جس کے سامنے معیز ہر طرح سے اور ہر لحاظ سے کمتر تھا۔ معیز اس کے سامنے رینگتا ہوا کیڑا تھا، اسد بادشاہ تھا اور معیز اس کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھے ایک ادنا غلام۔ اسد آسمان پر چمکتا روشن ستارہ تھا اور معیز قدموں تلے روندا جانے والا حقیر ذرہ۔ معیز اس کی نظر میں کیسے جچ سکتا تھا؟ معیز میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، صرف شرافت، پاکیزہ نفس، نیک نامی، جس کو وہ قطعی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اور اب معیز کی انہی خوبیوں نے اسد کو بری طرح مات دی تھی۔ انہوں نے اسد کو چاروں شانے چت گرا دیا تھا، اور اسد کی ان خامیوں نے خاندان کے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ وہ ان کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ دادو اس کی وجہ سے مر گئیں اور مومنا اس کی وجہ سے زندہ لاش بن گئی۔ خاندانی وقار اور عظمت کا شیرازہ بکھر گیا، سب کچھ منتشر ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسد کو دیکھ کر کھل اٹھتی تھی اور اس کے اندر کا آئیڈیل اسد کو دیکھ کر چہکنے لگتا تھا۔ اسد سے ملنا، اسد کو دیکھنا اور اس کے ساتھ گھومنا پھرنا اسے بہت اچھا لگتا تھا، اور اب اسے اسد کی شکل سے ہی کراہت محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کے سامنے آتا تھا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے کبھی نہ آئے۔ وہ اس کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہتی تھی۔ اس واقعے کے بعد قدرتی طور پر اس کے اندر ایسی تبدیلی آئی تھی کہ اسے اسد سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک شرابی اور زانی شخص کی وہ کس طرح عزت کر سکتی تھی؟ اور اسے حیرت ہوئی تھی کہ مومنا نے کس قدر خاموشی اور صبر کے ساتھ اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے عیبوں کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی تھی اور کہیں بھی اس کی خامیوں پر واویلا نہیں کیا تھا، کبھی اس کی برائیوں کا تذکرہ نہیں کیا تھا، جب تک کہ اسد برائی کا مجسم پیکر بن کر اس کے سامنے نہ آ گیا تھا۔ مومنا کتنی اذیت میں اسد کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، جسے وہ گل و گلزار خوشیوں اور رنگ و بو سے معطر خوبصورت جنت سمجھتی تھی، وہ کیسی جہنم ثابت ہوئی تھی، اسے قطعی اندازہ نہیں تھا۔ اگر مومنا کی جگہ وہ ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ بارہا اپنے آپ سے پوچھتی۔ وہ کبھی بھی اسد کے ساتھ کمپرومائز نہ کرتی، کبھی اس کے ساتھ نہ رہتی۔ ایک بد کردار شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسد اس کا آئیڈیل تھا اور یہ آئیڈیل ٹوٹنے سے وہ بری طرح بکھر گئی تھی۔ اس آئیڈیل کا سامنا کرنے سے بھی گھبراتی تھی، اس کے وجود سے بھی کراہت محسوس کر کے وہاں سے جلدی بھاگنے کی کوشش کرتی تھی۔ مومنا کا گھر اس کا آئیڈیل تھا، خوبصورت، آسائشوں سے پر محل نما گھر، دیدہ زیب آرائش و سجاوٹ کا حسین امتزاج لیے ہوئے۔ یہ گھر اس کے تخیل میں ایسا سمایا تھا کہ اس سے کمتر کوئی گھر اس کی نظروں میں جچتا ہی نہیں تھا۔ اپنا گھر اسے کسی فقیر کی کٹیا کی طرح لگتا تھا۔ اس کی بوسیدہ دیواریں، پرانی چھتیں، ٹوٹے فرش، گھر ایسے ہوتے ہیں حسرت و یاسیت کے شکار، جن کو دیکھ کر ہی گھر والوں کی غربت و افلاس آشکارا ہو جائے، جو نہ اپنے بھرم رکھ سکیں اور نہ مکینوں کی پردہ پوشی کر سکیں۔ مومنا کے گھر کی ایک ایک شے قیمتی اور نفیس تھی، اور اس کے گھر کی ہر شے بہت سستی اور معمولی اور عام سی تھی۔ سسرال کا گھر اس کے مکینوں سمیت اس کی نظروں میں کھٹکتا تھا۔ اس کے در و دیوار کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے۔ مومنا کا محل نما گھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا تھا۔ اس کے سینے میں ٹیسیں اٹھنے لگتی تھیں، اس کے دل کی چبھن اور کرب میں بے پناہ اضافہ ہونے لگتا تھا۔ اور اب اسے مومنا کے گھر میں رہتے ہوئے 2 ماہ ہونے کو آ رہے تھے۔ اس گھر سے ایسی وحشت، ویرانی، یاسیت اور روح کو ڈسنے والی خاموشی ٹپکتی تھی کہ اس کا دل گھبرا کر وہاں سے بھاگنے کو چاہتا تھا، مگر مومنا کی وجہ سے وہ مجبور تھی۔ خوبصورت گھر میں گھومتے ہوئے، قیمتی اور نفیس چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسے مومنا کے الفاظ اکثر یاد آتے تھے۔ کبھی کبھار سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا،
दौलत, चीज़ों और आसाइशों से ना दिल का सुकून ख़रीदा जा सकता है और ना सच्ची खुशी। मैं कितनी मुस्तरब रहती हूँ तुम्हें क्या मालूम। मरियम की आंखें आंसुओं से भरने लगतीं। मेरी ज़िंदगी को आइडियल मत समझो। मुईज़ का मवाजना असद से मत करो। अपने छोटे और पुराने घर को मेरे महल के आईने में मत देखो मरियम। हर लिहाज से तुम्हारा पलड़ा भारी है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मुईज़ जैसा नेक और शरीफ शौहर मिला है। उसकी और उसकी मोहब्बत की कदर करो। मैं तुम्हें बस इतना ही समझा सकती हूँ। मोमना की हर बात सच साबित हुई थी। उसके सामने आइडियल्स उसकी आंखों के सामने ज़मीन बोस हो गए थे। सब जली हुई राख में तब्दील हो चुके थे और वो राख इधर उधर मुंतशिर होती रहती थी और उस मुंतशिर राख में वो कुछ पाने की कोशिश करती मगर कुछ हाथ ना आता। उसने अपने आइडियल्स का ऐसा जवाल देखा था कि खुद ही बौखला गई थी। वो नम आँखों और आहों के साथ कभी मोमना को देखती, कभी उसके महल नुमा घर को और कभी उसके खूबसूरत शौहर को। अब किसी में कोई ऐसी बात ना थी जो उसके लिए कशिश का बायस बनती, जो उसका दिल लुभाती, जिसको पाने की वो तमन्ना करती और जिसको ना पाकर वो मुस्तरब होती। मुइज़ जब से मोमना से बात करके आया था उसके अंदर एक वाज़ेह तब्दीली आ गई थी। उसने उस रोज़ के बाद मरियम से कोई राब्ता नहीं किया था और अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई की जानिब लगाई थी। माँ के लिए उसे एक दरमियानी उम्र की मुलाजमा मिल गई थी जो रात गए घर जाती थी और वो अम्मा का बहुत ख्याल रखती थी। मुलाजमा काबिल एतबार थी और उसके एक दोस्त की रिश्तेदार थी, इसलिए मुइज़ बेफिक्र हो गया था और उसने ऑफिस टाइम के बाद MBA की क्लासेस लेना शुरू कर दी थी। और वो कदरे मुतमईन भी हो गया था कि उसके पास एक अच्छी डिग्री भी आ जाएगी जो उसकी तनख्वाह और स्टेटस बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। मुइज़ ने 1-2 माह से मरियम से रब्ता करना बिल्कुल छोड़ रखा था और मरियम को अंदर ही अंदर ये बात बहुत मुस्तरब रखती थी। और जब से असद की वजह से मोमना बीमार हुई थी तब से उसे मुइज़ बहुत याद आने लगा था। वो हर पल, हर लम्हा, हर वक्त, हर बात में असद का मवाजना मुइज़ से करती और अब उसे मुइज़ अच्छा लगने लगा था। मुइज़ की सच्चाई, उसकी साफ़ सुथरी शख्सियत और जहनियत और उसकी सोच, उसकी नेक नामी, उसकी शराफत, उसकी पाकबाजी और उसका सब्र व तहम्मुल और उसका धीमा मिजाज, सब कुछ उसे अच्छा लगने लगा था। वो मुइज़ को मिस करने लगी थी मगर वो खुद उसे ना तो फ़ोन करना चाहती थी और ना ही किसी किस्म का पैगाम भेजना चाहती थी। उसे मोमना की बीमारी के बारे में कोई ख़बर ना थी। वो ना ही मोमना की अयादत करने आता था और ना ही उसे पता था। ज़किया आपा भी मरियम के ख़ाइफ होने की वजह से मुइज़ का जिक्र भी ना करती। वो वैसे भी मोमना के घर में कोई ऐसा जिक्र नहीं करना चाहती थी जिसे सुनकर मरियम मुश्तइल हो जाती, इसलिए खामोशी में ही आफियत समझती। असद के अंदर शदीद एहसास गुनाह उसे हर वक्त इंतहाई मुस्तरब रखता था। वो बुरा इंसान नहीं था। उसने कभी भी सना की तरफ बुरी निगाह से नहीं देखा था, बल्कि उसके बारे में कभी गलत सोचा भी नहीं था। वो तो घर के मुलाजमीन की बहुत इज्जत करता था, हमेशा उनके साथ अदब और एहतराम से पेश आता था। फिर सना अचानक कहाँ से आ गई, कैसे उसके कमरे में आ गई और वो उसको देखकर क्यों बहक गया? उसे अपने नफ्स पर काबू क्यों नहीं रहा? उसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात इस कदर बढ़ गईं कि उसने उन्हें मिटाने के लिए एक मुलाजमा को अपनी हवस का निशाना बनाया। इतना बड़ा गुनाह उससे कैसे हो गया? उस लम्हे उसको क्या हो गया था? असद, मुझे डर लगता है कि शराब आप जैसे अच्छे इंसान की खूबियों को बर्बाद कर देगी, आप जैसे बा किरदार को बद किरदार बना देगी। मोमना के अल्फाज उसके जहन में गूंजते थे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। असद के अपने अल्फाज की बाज़गश्त उसे मुस्तरब करने लगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी। मोमना के अल्फाज फिर कहीं से सुनाई देते। और मैं आपको मरने नहीं दूँगा, वो वादा करता। असद रात गए तक अपने ऑफिस में बैठकर अपने गुनाहों को याद करता, मोमना की बातों को। कभी अपने सर के बालों को नोचता और कभी फूट फूट कर रोने लगता, कभी दीवार के साथ लगकर हाथों से मुक्के और सर को दीवार से मारता। वही कुछ हुआ था जो मोमना कहती थी और जिन बातों से डरती थी उसने वही कर दिखाया था। शायद मोमना को हर शय पहले ही दिखाई देने लगी थी और जिन बातों का दावा वो करता था, जिन्हें पुरेतमाद लहजे में बहुत वसूख से कहता था,
उन्हीं में वो कमज़ोर निकला था, झूठा साबित हुआ था। वो मोमना को मौत के दहाने तक ले आया था और अब वो एक जिंदा लाश बनी हसरत और बेबसी से उसकी जानिब देखती रहती थी। और असद शदीद एहसास शर्मिंदगी से उसकी जानिब एक बार भी नहीं देखता था। न जाने उसकी आंखों में क्या था कि असद को उसकी आंखों से खौफ आने लगा था। खूबसूरत, नेक, पारसा और उससे मोहब्बत करने वाली बीवी को उसने इस हाल तक पहुंचा दिया था। उसने जिस गुनाह का इर्तिकाब किया था, उस गुनाह ने मोमना को इस कदर तोड़ कर रख दिया था कि उसका दिमाग सलामत नहीं रहा था। और असद ने उससे जो वादे किए थे, जिस बात को वो हमेशा एक गैर अहम इशू कहकर टालता था, वो कितने लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ था। उसकी मोहब्बत और चाहत बेहिस्सो हरकत पड़ी थी और दादो जो उस पर जान छिड़कती थी, जिनकी सुबह उसे देखे बगैर तुलू नहीं होती थी और जिनको प्यार किए बगैर सोना उसके लिए मुमकिन नहीं होता था, जिनकी हर सांस से उसके लिए दुआएं निकलती थीं, जिसे देखकर फरते जज्बात से उसकी आंखें पुरनम होने लगती थीं, जिनका दिल उसकी मोहब्बत से इतना सरशार था कि उन्हें इसके अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता था, जिनकी ज़िंदगी का मकसद, मरकज़ और महवर सिर्फ उसकी ज़ात थी, जिसको मोहब्बत करना वो सांस लेने के मुतरादफ समझती थी, जिसकी खुशियाँ, मुस्कुराहटें और शरारतें उनकी जान थीं और उसने ही उनकी जान ले ली। इतनी मोहब्बत करने वाली दादो को अपने आप से जुदा कर दिया, उनको सबके सामने शर्मसार कर दिया, उन्हें मुलाजमों के सामने जलीलो ख्वार कर दिया, उनके ख़ानदानी वक़ार, उनकी इज़्ज़त, शान व शौकत सबको दागदार कर दिया। दादो से क्या रुखसत हुई थी, उसका अंदर खाली हो गया था। वो घर जो उसने बहुत चाहत और मोहब्बत से दादो के लिए ख़रीदा था, वही घर उसे आसेब लगने लगा था, जिसमें दादो का भूत हर वक्त उसकी जानिब खून आलूद और अश्क भरी आंखों से देखता रहता था, जैसे कह रहा हो कि उनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ वही है। उसने घर जाना छोड़ दिया था। जब जाता तो दादो के कमरे की तरफ देखते हुए उसे डर लगने लगता था, अंदर टूट फूट होने लगती थी, न जाने कितनी किरचियाँ टूट टूट कर बिखरने लगती। उसे यूं महसूस होने लगता जैसे उसका दिल किसी के शिकंजे में आ गया हो और उसका दिल चाहता वो ऊंची आवाज़ में दहाड़े मार मार कर रोए, इतना रोए कि उसके घर के दरो दीवार हिल जाए, मगर वो किसी के सामने रो भी नहीं सकता था। उठते बैठते, लेटे हुए और नीम बदहोशी में दादो के अल्फाज उसे कचोके लगाते। बेटा, शराब अक्ल को ज़ाइल कर देती है, अक्ल पर पर्दे डाल देती है और अच्छे खासे इंसान से ऐसे अमाल सरजद हो जाते हैं जो उसे माशरे में जलीलो ख्वार कर देते हैं। ये शरीफ नफ्स इंसान के अखलाक को तबाह कर देती है, इंसान की इज़्ज़त और वक़ार को ऐसा नुकसान पहुंचाती है कि सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद भी उसको वक़ार को बहाल नहीं कर सकती। इसीलिए अल्लाह ने उसे हराम ठहराया है और उसको हराम ठहराने में उसकी बहुत मसलहतें हैं। और सबसे बढ़कर इंसान अल्लाह का नाफरमान और गुनाहगार बन जाता है और जो उसके अहकामात की परवाह नहीं करता वो उस पर अपना गज़ब नाजिल करता है। और ये गज़ब कभी बीमारी की सूरत में ज़ाहिर होता है और कभी ज़िल्लत और रुसवाई की सूरत में। दादो के अल्फाज भी सच साबित हुए थे। मोमना की बीमारी की सूरत में और दादो की मौत की सूरत में जो ज़िल्लत और रसवाई के खौफ की वजह से वाक़ हुई थी, वो क्यों बहक गया था? उसने किसी के भी समझाने का ख्याल नहीं किया था। वो ड्रिंक करने को एक बहुत मामूली बात समझता था और वो बहुत मामूली बात कितना बड़ा अजाब साबित हो रही थी, इसका अंदाज़ा उसे अब हो रहा था। मोमना उसे कितना रोकती थी और वो हर बार यही कहता था कि इतनी मामूली सी बात को इशू मत बनाओ, उससे आपकी ज़ात को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, मगर जब नुकसान पहुंचेगा तो मैं खुद उसे छोड़ दूंगा। उसके ड्रिंक करने से वाकई मोमना को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा था। उसने उसकी ज़ात की नफ़ी की थी, उसकी जगह सना को दी थी और वो इतना बड़ा नुकसान कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। असद ने घर जाना छोड़ दिया था। फ़ोन पर बात करके खैरियत पूछ लेता। उसे घर जाने से डर लगता था, वहशत सी होती थी। घर इतना वीरान और मलून ज़दा लगता था कि उसका दिल वहाँ से भागने को चाहता था। यूँ लगता है असद, आपके ड्रिंक करने से घर की फ़ज़ा बोझल हो रही है। मोमना के अल्फाज उस वक्त उसे बहुत बुरे लगे थे, मगर अब घर में दाखिल होता तो वाकई उसे एहसास होता जैसे घर पर कोई नहूसत सी छाई हो। अजीब तरह की वीरानी और उदासी उसे परेशान करने लगी।